بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ پیارے دوستوں، موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے یعنی روح نکالنے کی ڈیوٹی کب اور کس طرح ملی؟ دوستوں، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستوں، یہ قدرتی سسٹم ہے کہ جب ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو انسان کے بدن میں کپکپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانداروں کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ دوستو، یہ آخر ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تھی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی انسانوں سے جڑے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت و قوت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتی ہیں، اور کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ایک مٹھی مٹی زمین سے لے آؤ۔ اللہ کا حکم پاتے ہی جبرائیل علیہ السلام آسمان سے فوراً زمین پر آئے، اور جہاں بھی خانہ کعبہ ہے وہاں سے انہوں نے چاہا کہ ایک مٹھی مٹی لے لیں، لیکن زمین نے ان کو قسم دی اور کہا کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے یہاں سے مٹی لے کر مت جاؤ، اس سے انسان پیدا ہوگا اور اس کی اولاد گناہ کرے گی تو عذاب مجھ پر ہی ہوگا، اور اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اس کام کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ تو پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے مٹی لینے سے منع کیا۔ تو اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو جس کی قسم مجھے دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کا حکم نہیں توڑوں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس عزرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی مٹی زمین سے لے لی اور پھر آسمان پر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، کہ تو سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے کہ میں نے اس مٹی کو زمین سے زبردستی لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، میں اس مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور اس کی جان نکالنے کی ذمہ داری تجھی کو دوں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزرائیل، تو غم نہ کر، میں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں ہر ایک موت کی کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کر دوں گا، ہر شخص کی موت کسی نہ کسی بہانے سے ہوگی اور وہ تجھے دشمن نہ سمجھیں گے۔ میرے دوستو، اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لینے گئے تو مٹی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تجھے میں اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ جھگڑا فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رب العالمین، جب اس نے تیرے نام کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے عزرائیل کو بھی یہی جواب دیا۔ عزرائیل نے فرمایا اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ میرے دوستو، ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اس گھر میں تجھے کس نے آنے دیا؟ اس نے کہا گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا بے شک گھر کے مالک کو ہی یہ اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہے، لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نکیلے تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لائیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس شکل میں آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھ پانا آپ کی طاقت سے باہر ہے، اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ دیجئے۔ جب دیکھا تو ایک کالے شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہونے جیسے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ آپ پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے الگ شکل ہوتی ہے۔ میرے دوست، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہت ہی خوبصورت شکل میں جانا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک دیہاتی شخص کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ ہر قدم پر اجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ مگر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد انہوں نے پھر آواز دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار آواز دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوستوں کو ختم کرنے والی ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والی ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے اور بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اندر آ جائیں۔ تو ملک الموت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم صرف مجھے دیکھنے آئے ہو یا میری جان لینے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ میرے دوستو، یہ شان میرے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا۔ میرے دوستو، یہ مقام محبوبیت ہے، لیکن آج کے گمراہ لوگ ان کا مقام سمجھتے نہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت ادب سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اے رب العالمین، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو لوٹ کر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کھلا چھوٹ دے دیا کہ آپ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہوگی، اجازت ہو تو ٹھیک، ورنہ میں واپس چلا جاؤں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔